اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآل رسول اللہ واللعنۃ الدائمہ علی اعدائہم اعداء اللہ۔ عزیز طلبہ اور قابل احترام دانشور صاحبان، انسان کی قدر و قیمت، انسان کی فضیلت اور دیگر مخلوقات عالم پر انسان کی برتری کا راز در حقیقت انسان کے علم اور عالم ہونے میں پوشیدہ ہے۔ اگر انسان کا علم صائب نہ ہو، حقیقت کی ترجمانی نہ کرے، واقعیت کے عین مطابق نہ ہو، تو پھر انسان کی یہ برتری نہیں رہتی، کیونکہ علم پھر مساوی ہو جاتا ہے جہل کے۔ تو انسان کا یہ جو طرح امتیاز ہے، جو انسان کی یہ فضیلت ہے، یہ اس کا راز یہ ہے کہ انسان نہ فقط صاحب علم ہو بلکہ اس کا علم یقینی ہو، واقعیت کے مطابق ہو، حقائق کی ترجمانی کرتا ہو، تب انسان دیگر حیوانات پر اور دیگر مخلوقات پر فضیلت پاتا ہے۔ لیکن اگر ہم علم کی تاریخ دیکھیں تو علم کے بارے میں یا علم کی یقین آوری کے بارے میں یا علم کے صائب اور صحیح ہونے کے بارے میں تاریخ بشریت میں کئی لوگوں نے شبہات ایجاد کیے، اور یہی وجہ ہے کہ فلسفے میں علم کے بارے میں مطالعات کی ایک پوری روش چلی، اور جسے معرفت شناسی کہا جاتا ہے یا اپیسٹمالوجی۔ تو جہاں قدیم و جدید عصر میں شکاکین آئے، سوفسطائی آئے جنہوں نے علم کی واقعیت نمائی کا انکار کیا، اور آج کے جدید دور کے ملحدین کھڑے ہیں جہاں پہ، اور بعض وہ لوگ جو جنہیں علم کی نیچر کے بارے میں جن کا ادعا یہ ہے کہ ہر علم یقینی طور پر، حتمی طور پر خطا کے ساتھ ملا ہوا ہے اور مقرون ہے، تو یہ لوگ گویا علم کی وہ جو فضیلت اور قدر و قیمت تھی اس کو چیلنج انہوں نے کیا۔ تو ان کے مقابلے میں ارسطو، افلاطون اور یورپ میں کانٹ ہو گیا، اسی طرح سے ڈیکارٹ ہوا۔ تو ان لوگوں نے علم کی واقعیت اور حقیقت کی ترجمانی کو، اس بات کو ثابت کرنے کے لیے تگودو کی، اور عالم اسلام میں البتہ بعض لوگوں نے، جیسے غزالی جیسے بعض لوگوں نے علم کی حیثیت کو چیلنج کیا، لیکن ان کے مقابلے میں علامہ اقبال جیسے لوگوں نے علم کی واقعیت نمائی کا دفاع کیا۔ تو یہ ایک داستان ہے جس پہ ہم یہاں پہ تفصیلی طور پہ تو گفتگو نہیں کر سکتے، لیکن چند ایک اصطلاحات ہیں، وہ ان کا ابتدا میں فہم ضروری ہے، اور پھر اس باب میں کہ آیا علم صائب ہو سکتا ہے، آیا علم صائب ہوتا ہے، آیا علم میں خطائیں وقوع پذیر ہوتی ہیں یا نہیں، علم کیا ہے، عقل کیا ہے، جہل کیا ہے، خطا کیا ہے، ثواب کیا ہے۔ تو یہ وہ سوالات ہیں کہ جن کا جواب فلسفے کے طالب علم کے لیے معلوم ہونا ضروری ہے۔ تو ہم چند ابتدائی اور بنیادی اصطلاحات کی وضاحت پیش کر دیتے ہیں، اور مختصر سا ایک بیان اس بات پر کہ علم، جس طرح کے مقدمے میں بتایا گیا، علم ہی انسان کی فضیلت اور برتری کا معیار ہے، اور وہ بھی صحیح علم، صائب علم، حقائق کی ترجمانی کرنے والا اور یقین آور علم ہی انسان کو حیوان سے جدا کرتا ہے۔ تو یہاں پر چند ایک بنیادی اصطلاحات جن کو کلیئر ہونا چاہیے، ان میں سب سے بنیادی اصطلاح عقل کی اصطلاح ہے کہ بنی نوع بشر کا دیگر مخلوقات عالم پر امتیاز اس کے عاقل ہونے کی وجہ سے۔ عقل کیا ہے؟ عقل کی تعریف میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عقل وہ باطنی طاقت ہے جو انسانی نفس میں اس کیفیت کے ایجاد کا سرچشمہ ہے جسے علم، شعور، آگہی اور معرفت کے نام دیے جاتے ہیں۔ گویا عقل تولید علم کا کارخانہ ہے۔ عقل در حقیقت اس پوٹینشیلٹی کا نام ہے کہ جو انسان علم کے حصول کی رکھتا ہے، اور انسان کے اندر ہی یہ پوٹینشیل پایا جاتا ہے کہ وہ مختلف آبجیکٹ کی معرفت حاصل کر سکے۔ تو عقل گویا تولید علم کا بنیادی سرمایہ اور تولید علم کا کارخانہ ہے۔
اگلا سوال یہ ہے کہ علم کیا ہے؟ تو علم کی جہاں تک تعریف کا تعلق ہے تو یہاں ایک نقطے کی طرف توجہ رکھنا بہت ضروری ہے کہ علم کی حقیقی تعریف نہیں کی جا سکتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم کسی چیز کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ہمارے لیے مجمل ہوتی ہے، اور تعریف میں ہم وہ خصوصیات اس چیز کی بیان کرتے ہیں جو بہت اس سے واضح تر ہوتی ہیں، جن کے ذریعے اس مجمل کی تفصیل، اس اجمال کی تفصیل آ جاتی ہے۔ عقلی علوم میں کہتے ہیں کہ جس چیز کی تعریف کی جا رہی ہے اور جو تعریف کی جا رہی ہے، تعریف کو معرف سے، یعنی جس کی تعریف کی جا رہی ہے، زیادہ واضح، روشن، کلیئر ہونا چاہیے۔ تو علم کی اگر ہم تعریف کرنا چاہیں تو وہ خود علم ہوگی، علم کی تعریف غیر علم نہیں ہو سکتی، علم کی تعریف بذات خود علم ہوگی۔ تو اگر تعریف معرف کے مساوی ہو تب بھی تعریف کا فائدہ نہیں ہوتا، یا کم از کم وہ حقیقی تعریف نہیں ہوتی۔ ایسی تعریف کو شرح الاسم یا اسم کی تعریف اور تشریح قرار دیا جاتا ہے۔ تو بنابراً علم کی حقیقی تعریف ہم نہیں کر سکتے، لیکن علم کی مفہومی تعریف میں بہرحال ہاں یہ کہا جا سکتا ہے کہ علم در حقیقت ہماری اس باطنی کیفیت سے عبارت ہے جو دو صورتوں اور دو حالتوں میں ہمارے اندر ایجاد ہوتی ہے اور ہمارے نفس کے اندر ایجاد ہوتی ہے۔ تو علم در حقیقت ایک باطنی کیفیت کا نام ہے، ایک نفسانی کیفیت کا نام ہے جو اس وقت ایجاد ہوتی ہے۔ نمبر ایک، جب ہماری عقل کی طاقت، اس کا سامنا ہمارے نفس کے اندرونی حالات اور حوادث سے ہوتا ہے، اور یہ عقل کا ہمارے اندرونی حوادث اور حالات سے انکاؤنٹر یہ بغیر کسی واسطے کے، بغیر کسی میڈیم کے ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ہمیں بھوک لگتی ہے، ہمیں درد ہوتا ہے، ہمیں خوشی ہوتی ہے، ہمیں نفرت ہوتی ہے، ہمیں محبت ہوتی ہے، تو یہ ہمارے نفس کی اندر کی حالتیں ہیں۔ اگر ہماری عقل ہماری مختلف حالتوں کو ان کے ساتھ اس کا آمنا سامنا ہو تو ہمارے اندر ایک کیفیت ایجاد ہوتی ہے جس کو ہم معرفت، جس کو ہم پہچان، جس کو ہم آشنائی، جس کو ہم علم کہتے ہیں۔ ہم اپنے درد سے آشنا ہوتے ہیں، ہم اپنی بھوک سے آشنا ہوتے ہیں، ہمیں اپنی خوشی کا علم ہوتا ہے، ہمیں اپنی غمی کا پتہ ہوتا ہے۔ تو یہ وہ کیفیت کہ جب تک ہماری عقل ہمارے نفس کی ان کیفیت سے غافل تھی، کسی بھی وجہ سے ہم نیند میں تھے، ہم بے ہوشی میں تھے، کسی بھی وجہ سے ہماری عقل معاف تھی اور ہماری عقل کا ہمارے باطن کی، نفس کی ان کیفیات سے انکاؤنٹر نہیں ہوا تھا، تب تک ہمیں علم نہیں تھا۔ لیکن جب ہماری عقل فعال ہوتی ہے اور ہمارے اندر کی حالتوں سے اس کا آمنا سامنا اور ملاقات ہوتی ہے تو ہمارے اندر ایک کیفیت ایجاد ہوتی ہے آگہی کی جو پہلے نہ تھی، اور اب ہم اس کو فیل کرتے ہیں کہ ہمارے اندر ایک نئی کیفیت ایجاد ہوئی ہے۔ اس باطنی کیفیت کا نام علم ہے۔ البتہ یہ علم کی ایک قسم ہے اور اسے کہتے ہیں علم حضوری۔ اس کے مقابلے میں علم کی ایک اور قسم ہے، اور وہ جسے علم حصولی کہا جاتا ہے۔ وہ کب ہوتی ہے؟ جب ہماری عقل کی طاقت کا سامنا ہمارے نفس اور سیلف سے باہر کے موجودات یا حوادث یا باہر کے موجودات کی کیفیات سے ہوتا ہے، اور یہ ظاہر ہے ہماری عقل کا ہمارے نفس سے، ہمارے سیلف سے باہر کی جو موجودات، باہر کے جو موجودات ہیں یا حوادث ہیں یا موجودات کی کیفیات ہیں، ان سے آمنا سامنا عقل کا ڈائریکٹ نہیں ہوتا، بلکہ وہ حواس پنجگانہ کے میڈیم اور واسطے سے ہوتا ہے۔ تو یہ جو عقل کا انکاؤنٹر ہوتا ہے، اس کے نتیجے میں بھی ہمارے نفس میں ایک کیفیت جسے ہم آگہی، اطلاع، علم، معرفت کی کیفیت کہتے ہیں، وہی علم ہے، وہی کیفیت علم کہلاتی ہے، اور اسے علم حصولی کہا جاتا ہے۔
تو بنابری بطور کلی ہم علم کی یہ تعریف کر سکتے ہیں کہ علم ہمارے نفس کی ایک باطنی کیفیت کا نام ہے جو ہماری عقل کی طاقت کے، نفس کے اندرونی حالات و حوادث اور کیفیات یا نفس سے باہر کے موجودات اور حوادث و حالات و کیفیات سے انکاؤنٹر سے ہمارے نفس کے اندر ایجاد ہوتی ہے اور ہمیں آبجیکٹس کے ساتھ آشنا کرتی ہے۔ اس سے بڑھ کر ہم علم کی کوئی تعریف پیش نہیں کر سکتے۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ علم اور عقل کا آپس میں کیا رابطہ ہے؟ تو علم اور عقل کا آپس میں یہ رابطہ ہے کہ عقل بنیادی طور پر پوٹینشیل، محض پوٹینشیل ہے، جسٹ پوٹینشیل ہے علم علم کو کریٹ کرنے اور تولید علم کا۔ یہی وجہ ہے کہ اگر ہم ایک انسان فرض کر لیں کہ جس کی عقل کا انکاؤنٹر نہ نفس کے حالات سے ہوا ہو اور نہ نفس سے باہر کے حالات سے ہوا ہو، تو ایسا شخص اس کے پاس علم نہیں ہوگا، اگرچہ اس کے پاس عقل ہوگی لیکن اس کے پاس علم نہیں ہوگا۔ لیکن چونکہ انسان اپنے نفس کے حالات سے باہر صورت اس کی عقل کا انکاؤنٹر ہوتا ہے، تو ہر شخص اگر وہ عقل مند ہے اور عقل اس کی معوف نہیں ہے تو وہ کم از کم علم حضوری رکھتا ہے، اپنے سیلف کا علم رکھتا ہے، اپنی ذات کا شعور رکھتا ہے، اپنی حیات کا شعور رکھتا ہے، خود اپنی آگاہی کا شعور رکھتا ہے اور اپنی کیفیات کا شعور رکھتا ہے۔ اور جتنا انسان کا اپنے نفس اور سیلف سے باہر کی موجود اور آبجیکٹ سے آمنا سامنا ہوگا، انکاؤنٹر ہوگا، اتنی انسان کا علم بڑھتا جائے گا، اور جتنا علم بڑھتا جائے گا اتنی عقل وسیع تر ہوتی جائے گی۔ تو بنابراً علم اور عقل کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ عقل علم کی تولید کا کارخانہ ہے، لیکن جوں عقل کو کوئی استعمال کرتا جاتا ہے اور معرفت اور علم کسب کرتا جاتا ہے تو خود عقل بڑی ہوتی چلی جاتی ہے۔ لہذا انسان جتنا بڑا عالم ہو جائے اتنا بڑا عاقل ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ عقل ہو اور بہت ساری چیزوں کا علم نہ ہو، یہ ممکن ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ علم ہو اور اس علم کی ظرفیت اور وسعت کی حامل عقل نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں تک کی بحث کے بعد اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جہل کیا ہے؟ تو جہاں تک جہل کا تعلق ہے تو جہل کی ہم تعریف یوں کر سکتے ہیں کہ انسان کی جو عقل ہے اس کے نفس کے اندر موجود کسی حالت، کسی کیفیت یا نفس سے باہر موجود کسی شخص، کسی کیفیت، کسی حادثے سے انکاؤنٹر اور ملاقات، آمنا سامنا نہ ہونا، اسے جہل کہتے ہیں۔ آپ جب تک کسی شخص کو آپ نے دیکھا نہیں ہوتا آپ اس کے وجود سے جاہل ہوتے ہیں، جب تک کسی شہر کو آپ نے دیکھا نہیں ہوتا آپ اس سے جاہل ہوتے ہیں، جب تک کسی حادثے کی آپ حواس پنجگانہ میں سے کسی کے ذریعے آپ کی عقل اس کے ساتھ ملاقات نہیں کر لیتی آپ اس حادثہ سے، اس کیفیت سے جاہل ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر کسی بنیاد پر نشے کی وجہ سے، کسی اور بنیاد پر کسی شخص کوئی دیوانہ ہے، ویسے ہی عقل اس کی سالم نہیں ہے تو وہ چہ بسا اپنی باطنی حالات اور اپنی باطنی کیفیت سے بھی جاہل ہو۔ تو بنابراً جاہل نفس کی اس طاقت کا جسے عقل کہتے ہیں، وہ نفس کے اندر یا نفس کے باہر کے کسی آبجیکٹ سے آمنا سامنا نہ کرنا اور اس کا آمنا سامنا نہ ہونا، اسے کہتے ہیں جہل۔ اب اس کے بعد اگلا سوال یہ ہے کہ ثواب کیا ہے، خطا کیا ہے، علم صائب کیا ہوتا ہے اور خطا پذیر علم کیا ہوتا ہے، یا خطا کیا ہے؟ تو در حقیقت صائب ہونا یا خطا کار ہونا یہ علم کی دو خصوصیات یا اس کی دو صفات ہیں۔ صائب علم اس علم کو کہتے ہیں کہ جس میں جو ہمارا علم ہے، جس آبجیکٹ کا علم ہے، جس چیز کا علم ہے، وہ علم واقعاً اس آبجیکٹ کی ترجمانی کر رہا ہو اور درست ترجمانی کر رہا ہو، کسی شے کو جیسی وہ ہے اسے ویسا پا رہا ہو، ایز اٹ از۔ بنابراً ہم ثواب یا درستی یا علم کی صحت کی تعریف یوں کر سکتے ہیں کہ نفس کے اندر کے حالات و حوادث یا نفس سے باہر کے موجودات و حوادث یا موجودات کی کیفیات کے ساتھ
انسان کی عقلی طاقت کا ایسا آمنا سامنا، ایسی ملاقات، ایسا انکاؤنٹر کہ جس کے نتیجے میں جو ذہن میں آبجیکٹ کی تصویر آئے وہ آبجیکٹ کی عینی حقیقت کے مطابق ہو اور ان کے درمیان کنسسٹنسی پائی جاتی ہو، ایسے علم کو علم صائب، درست علم، صحیح علم اور درست معرفت کہا جاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں خطا یہ ہے کہ نفس کے اندر کے حالات اور حوادث یا نفس سے باہر کے آبجیکٹس یا ان آبجیکٹس کی کیفیات اور ان کے عوارض سے ہماری عقل کی طاقت کا ایسا آمنا سامنا ہو، ایسی ملاقات ہو کہ جس کے نتیجے میں جو ہمارے ذہن میں اس آبجیکٹ کی صورت آئے وہ اس آبجیکٹ کی عینی حقیقت کی ترجمانی نہ کرے، وہ اس کے مطابق نہ ہو، وہ اس کے اور اس آبجیکٹ کے درمیان انکنسسٹنسی پائی جاتی ہو، تو اسے خطا کہتے ہیں۔ پس جہل اور خطا میں فرق کیا ہے؟ جہل عدم العلم ہے، بالکل عقل کی طاقت کا یا عقلی طاقت کا کسی آبجیکٹ کے ساتھ انکاؤنٹر اور ملاقات نہ ہونا ہے، یہ جہل ہے۔ اور خطا انکاؤنٹر ہو لیکن اس انکاؤنٹر کے اس کے نتیجے میں جو پروڈکٹ وہ ہمارے پرسپشن کی صورت میں، ہماری ذہنی صورت کی صورت میں ہمارے ذہن میں آئے، اس میں اور اس آبجیکٹ میں آپس میں مطابقت نہ ہو تو اسے خطا کہتے ہیں۔ تو یہاں پر جہل اور خطا کا فرق معلوم ہو گیا۔ اس کے بعد جو اگلا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ آیا انسان کے لیے جہل کا امکان باقی ہے انسان عاقل کے لیے؟ تو اس کا جواب بڑا سادہ سا ہے کہ یہ عین ممکن ہے کہ انسان عقل مند ہو اور اس کے باوجود جاہل ہو، جیسا کہ قرآن کریم نے بھی ارشاد فرمایا وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، ہمیں بہت قلیل علم دیا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری عقل کا، ہمارے نفس کے اور ہمارے نفس سے باہر کے بہت کم آبجیکٹ سے آمنا سامنا ہوتا ہے۔ کائنات کے لامتناہی مظاہر ایسے ہیں جن سے آج تک ہماری عقل کا آمنا سامنا نہیں ہوا، یہی وجہ ہے کہ ہم ان کی نسبت جاہل ہیں۔ تو بنابراین سوائے خداوند تبارک تعالیٰ کی ذات کے کوئی عاقل کل اور عقل کل نہیں ہو سکتا۔ بہت سارے امور سے ہر کوئی جاہل ہے اور ان کی نسبت جاہل اس کے حق میں متحقق اور متصور ہے۔ بنابراین عاقل کا جاہل ہونا ممکن نہ فقط ہے بلکہ وقوع پذیر ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال یہ کہ کیا انسان خطا کر سکتا ہے؟ انسان عاقل اور عقل مند انسان اپنے علم میں خطا کر سکتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہاں، خطا کا امکان موجود ہے۔ انسان عقل مند ممکن ہے اس کی عقل کسی آبجیکٹ کے ساتھ، وہ نفس کے اندر یا نفس کے باہر کے آبجیکٹ کے ساتھ انکاؤنٹر کے مقابلے میں ایک ایسا علم تولید کر دے جو صحیح نہ ہو، جو سقیم ہو۔ یہ عین ممکن ہے اور ایسا واقع بھی ہوتا ہے، اور اس کی دلیل ہماری سینکڑوں ہزاروں خطائیں کہ ہم ایک چیز کے بارے میں ہماری انفارمیشن کچھ ہوتی ہے اور بعد میں کسی ایکسپیریمنٹ کے نتیجے میں، کسی استدلال کے نتیجے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری پہلی انفارمیشن اس پہ خط بطلان کھنچ جاتا ہے اور ایک نئی انفارمیشن اس کی جگہ لے لیتی ہے، تو وہ پہلی انفارمیشن ہم اسے خطا کہتے ہیں۔ بس اب تک کی بحث کی روشنی میں عقل کی تعریف ہمارے سامنے آ گئی، علم کی تعریف ہمارے سامنے آ گئی، علم اور عقل کا باہمی رابطہ کیا ہے وہ ہمیں معلوم ہو گیا، ثواب، درستی، صحت، علم صائب کیا ہوتا ہے یہ معلوم ہو گیا، جہل کیا ہے یہ معلوم ہو گیا، خطا کیا ہے یہ معلوم ہو گیا۔ اب اس کے بعد ہم واپس چلے جاتے ہیں اپنے اس بحث پر جو آج کی گفتگو کے آغاز میں، ابتدا میں ہم نے بیان کی کہ کچھ لوگ بالآخر تاریخ بشریت میں ایسے پیدا ہوئے اور موجود ہیں کہ جو علم کو یا علم کی نیچر کے بارے میں بدبین ہیں، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ علم حقائق کی ترجمانی نہیں کرتا، علم ہمیشہ خطا کے ساتھ مقرون ہے، یہ علم صحیح ہوتے ہوئے بھی خطا ہوتا ہے، اور کوئی علم ہمارا قطعی نہیں ہے۔ کسی دشت کے بارے میں، کسی دریا کے بارے میں، کسی آبجیکٹ کے بارے میں، کسی صحرا کے
بارے میں کوئی ہمارا علم یقینی نہیں ہے، اور اگر یقینی ہے تو وہ صرف لیلا کا علم ہے۔ تو یہ بات آج کی بات نہیں ہے، یہ جب سے قافلہ معرفت چلا ہے تب کی یہ بات ہے۔ سوفسطائیوں نے یہی کہا، شکاکین نے کہا، ملحدین نے یہی کہا، آج تک کہتے آئے ہیں، اور اس کے مقابلے میں جو فلاسفرز تھے انہوں نے عقل کی اس طاقت کے، عقل علم صائب پروڈیوس کر سکتی ہے، اس کو ہمیشہ ثابت کیا، اور گویا فلاسفرز نے انسان کی انسانیت کو ثابت کیا، انسان کی برتری اور فضیلت کو ثابت کیا، کیونکہ علم کے ثواب اور صاحب ہونے کا اس بات انسان کی انسانیت کا اس بات ہے، اور علم کو خطا کار ثابت کرنا انسان کو حیوان شمار کرنے کے مترادف ہے۔ تو بنابراین مدعا یہ ہے کہ علم صائب ہوتا ہے، یقین آور ہوتا ہے، اور علم جب صائب ہوتا ہے تو علم حقائق کی ترجمانی کرتا ہے، عینی حقائق کے مطابق ہوتا ہے، اور اگر علم میں کہیں کوئی خطا در انداز بھی ہوتی ہے تو وہ بعض عارضی اسباب کی وجہ سے ہوتی ہے جن کا ازالہ ممکن ہے۔ ہم آگے چل کر وہ اسباب جن کی وجہ سے علم میں خطا در انداز ہوتی ہے ان کی طرف اشارہ کریں گے، اور ان کا کیسے ازالہ کیا جا سکتا ہے، اور خطا کے علم میں در انداز ہونے کا دروازہ کیسے بند کیا جا سکتا ہے، اس پر ہم ابھی گفتگو کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے ہمارے پاس کیا دلائل ہیں کہ ہم یہ کلیم کریں کہ علم بائی نیچر صائب ہوتا ہے، علم صحیح ہوتا ہے، حقائق کی ترجمانی کرتا ہے، اور واقعیت کے عین مطابق ہوتا ہے۔ تو میں یہاں پر 5 دلائل ان کی طرف اشارہ کروں گا، اور اس پہ تفصیلی مباحث ہم پہلے بھی اپنے چینل پہ ڈال چکے ہیں، ان کا جو ہے لنک اس ٹاک میں موجود ہے، آپ اس سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ یہاں پر 5 دلائل جو ہمارے علم کا یقینی ہونا، صائب ہونا ثابت کرتے ہیں۔ علم کے صائب ہونے کی، علم کے واقعیت کے عین مطابق ہونے کی پہلی دلیل علم حضوری ہے۔ خود علم حضوری جو انسان کو اپنے نفس اور نفس کی کیفیت کے بارے میں ہوتا ہے، یہاں چونکہ علم اور عالم کے درمیان فاصلہ نہیں ہوتا، یہ سب حاضر ہیں، حضور ہے، معلوم عالم کے پاس حاضر ہوتا ہے۔ انسان کا یہ علم کہ میں عالم ہوں، انسان کا یہ علم کہ میں زندہ ہوں، انسان کا یہ علم کہ میں نے فلاں کام کرنے کا ارادہ کیا ہے، انسان کا یہ علم کہ مجھے فلاں سے محبت ہے، انسان کا یہ علم کہ مجھے فلاں سے نفرت ہے، تو یہ سارے وہ علوم ہیں جو خطا ناپذیر ہیں۔ بنابراین علم کے ثواب اور صائب ہونے پر ایک دلیل حضوری علم ہے، اور پھر جب حضوری علم کو ہم ایک ساتھ جوڑتے ہیں، اس کے مختلف کمپوننٹس کو ہم جوڑ کے ایک نئی ڈسکوری کرتے ہیں جس کی بیس میں ہمارا حضوری علم ہوتا ہے، تو وہ نئی ڈسکوری بھی یقینی اور وہ نیا علم بھی یقینی ہوتا ہے، کیونکہ یقینی مقدمات سے، صحیح مقدمات سے حاصل ہوا ہوتا ہے، تو وہ علم ہمارا صائب ہوتا ہے۔ پس حضوری علم میں خطا در انداز ہو ہی نہیں سکتی، کوئی ایسا دروازہ ہی حضوری علم میں نہیں کھلتا کہ جس سے خطا علم کے اندر در انداز ہو سکے۔ جہاں تک حصول علم کے یقینی، صائب اور حقیقت کے مطابق ہونے کا تعلق ہے، تو اس حوالے سے یہی بس کہ اگر ہمارا حصول علم اوورال کہیں بھی صائب نہ ہو اور یقینی نہ ہو، یقین آور نہ ہو، تو بذات خود خطا کا وجود یقینی نہیں رہے گا۔ ہم یہ یقین سے نہیں کہہ سکیں گے کہ علم میں خطا در انداز ہوتی ہے، کیونکہ ہمارا یہ کہنا کہ علم خطا کے ساتھ ملا ہوتا ہے، علم صحیح ہوتے ہوئے بھی خطا پذیر ہوتا ہے، علم میں خطا در انداز ہو جاتی ہے، آیا یہ علم ہے یا نہیں ہے، یہ یقینی ہے یا نہیں ہے؟ اگر یہ علم یقینی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پس علم یقینی ہو سکتا ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ علم میں خطا ہوتی ہے، یہ بات یقینی نہیں ہے، تو پھر تو اس سے ثابت کیا ہوگا کہ علم میں خطا نہیں ہوتی؟ اور اگر ہم کہیں کہ علم میں یقینی طور پر خطا سرزد ہوتی ہے، تو یہ علم اگر ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے خود یہی علم خطا ناپذیر ہے، اس میں خطا دخل انداز اور در انداز نہیں ہوئی، تو اس سے ثابت ہوا ہمارا علم صائب ہے۔ اس کے علاوہ علم کو ہمیشہ معلوم چاہیے، علم بغیر معلوم کے نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ معلوم ہے
اس کا علم یا صائب ہوگا یا خطا ہوگا۔ تو وہ جو معلوم ہے، معلوم کی ایگزسٹنس کا علم یہ یقینی ہے، کیونکہ اگر معلوم کی ایگزسٹنس ہی یقینی نہ ہو تو علم میں ثواب اور خطا کا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ اور تیسری بات، جب ہم خطا کے اس بات کے لیے، خود خطا ثابت کرنے کے لیے اور خطا کے امکان کو ثابت کرنے کے لیے یا خطا کے وقوع کو ہم جب ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ فلاں جگہ علم میں خطا واقع ہوئی ہے، تو اس کو ثابت کرنے کے لیے ہم خود ریزننگ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں کہ فلاں جگہ ہماری حس یا حواس پنجگانہ میں سے فلاں حواس نے خطا کی ہے، اور جب حواس خطا کرتے ہیں تو ان کا بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، پس علم حواس کے ذریعے جو حاصل ہوتا ہے یعنی علم حصولی پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس میں ہم نے 3 سٹیٹمنٹس دی ہیں۔ پہلی سٹیٹمنٹ یہ کہ ہمارے حواس نے خطا کی ہے، ہماری خود یہ سٹیٹمنٹ صحیح ہے یا نہیں ہے۔ اگر یہ سٹیٹمنٹ ہی صحیح نہ ہو تو اس کا مطلب ہے ہمارا علم صحیح ہے، ہم خطا کو ثابت ہی نہیں کر سکے۔ اور اگر یہ سٹیٹمنٹ ٹھیک ہے تو پھر بھی ثابت ہو جاتا ہے کہ ہماری بعض سٹیٹمنٹس جو بذات خود علم ہوتی ہیں وہ صحیح ہوتی ہیں۔ دوسری سٹیٹمنٹ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے اگر علم کے حصول کے جو حواس ہیں یا جو قوتیں ہیں وہ خطا کرتی ہیں، یہ سٹیٹمنٹ ٹھیک ہے یا نہیں ہے۔ اگر یہ غلط ہو تو پھر خطا ثابت نہیں ہوتی، اگر یہ ٹھیک ہو تو مطلب ہے ہم صحیح علم حاصل کر سکتے ہیں۔ اور پھر ہم جب نتیجہ نکالتے ہیں کہ چونکہ ہمارا حصولی علم ان حواس کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے جو خطا کرتے ہیں، خطا پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا، پس حصولی علم کا بھروسہ نہیں ہے، اس کی صحت کی کوئی ضمانت اور گارنٹی نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ نتیجہ ہمارا یقینی ہے یا نہیں۔ اگر یہ یقینی ہے، اس میں خطا نہیں آئی، تو اس کا مطلب ہے کہ یہی نتیجہ جو کہ ہمارا حصولی علم ہے یہ خطا ناپذیر اور صائب ہے، تو ثابت ہو جاتا ہے کہ علم صائب ہو سکتا ہے۔ اور اگر یہ نتیجہ نادرست ہے تو پھر اس کی نقیض ثابت ہوگی کہ علم ہمیشہ خطا پذیر نہیں ہوتا بلکہ علم صائب ہو سکتا ہے۔ اور آخری بات پھر وہی کہ اگر علم اوورال کہیں بھی علم حصولی ہمارا اور علم حضوری وہ صائب نہ ہو سکتا ہو تو پھر انسان کی شرافت کیا ہے، انسان کا کمال کیا ہے، انسان کی دیگر موجودات پر، مخلوقات پر، حیوانات پر برتری کیا ہے۔ یہ جو دراصل علم کی خطا وہ ہر حال میں ثابت کرنے کا اصرار ہے، وہ ایک ہتھیار ہے ان لوگوں کے ہاتھوں میں جو انسان سے انسان کی شرافت، انسان کی فضیلت، انسان کی برتری وہ چھیننا چاہتے ہیں، انسان سے انسان کے نظریات و عقائد، انسان سے انسان کا ایمان وہ چھیننا چاہتے ہیں، الہاد کی خیرات بانٹنا چاہتے ہیں۔ تو علم کے لیے، علم کی نیچر میں خطا کو خامخواہ ڈالنا اور علم صائب میں بھی خطا کو ڈالنا یہ ایک خبط ہے۔ میں سمجھتا ہوں دراصل ایک خلط واقع ہوا ہے۔ دیکھیں 2 باتیں ہیں، ایک ہے جہل اور ایک ہے خطا۔ علم کے ساتھ جہل جمع ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر میں جو کھانا کھا رہا ہوں مجھے پتہ ہے کہ یہ کھانا ہے، مجھے پتہ ہے کہ یہ میری بھوک مٹاتا ہے، مجھے یہ معلوم ہے، یہ میں اس کے بارے میں علم رکھتا ہوں کہ یہ میری کمزوری کو برطرف کرتا ہے، مجھے انرجی دیتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے کہ مجھے اس کھانے میں کتنی کیلوریز پائی جاتی ہیں، اس کی کیمیاوی ترکیب کیا ہے، اس میں وٹامنز کون کون سے پائے جاتے ہیں، یہ ہو سکتا ہے ساری باتوں کا مجھے پتہ نہ ہو اور میں ان سے جاہل ہوں، لیکن میرا یہ علم کہ یہ کھانا ہے، یہ کھانے سے میری بھوک مٹتی ہے، یہ صائب ہے۔ مجھے جتنا بھی اس کھانے کے بارے میں مزید علم حاصل ہوتا جائے
تو وہ علم میرے پہلے علم کی صحت کو کبھی چیلنج نہیں کر سکتا۔ میرا پہلا علم ہمیشہ کی طرح یقین آور اور صحیح رہے گا۔ بحر و بر کے بارے میں میرا علم، صحرا اور دریا کے بارے میں میرا علم، اس صحرا میں لیلا ہو یا نہ ہو، مجنون اس صحرا میں لیلا کی تلاش میں مارا پھر رہا ہو یا نہ پھر رہا ہو، ان باتوں کا مجھے علم ہو یا نہ ہو، اگر میں صحرا میں کھڑا ہوں اور صحرا کی تپش محسوس کر رہا ہوں تو صحرا کی اس تپش کے بارے میں میرا علم صحیح ہے، یقینی ہے۔ ہاں، بہت ساری چیزوں کے حوالے سے میں جہل میں مبتلا ہوں، مجھے نہیں پتا یہ جو صحرا جس میں کھڑا ہوں اس کی بیئرنگ کیپیسٹی کیا ہے، اس کے ذرات کی کیمیاوی ترکیب کیا ہے، وہ ما اوتیت من العلم الا قلیلا۔ تو جہل کبھی بھی علم کی صحت کے لیے چیلنج نہیں ہوتا، علم کی صحت پر کوسچن مارک نہیں ہوتا۔ بعض لوگ ظاہراً یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہر علم اس کے ساتھ جہل کا بھی، یعنی جس آبجیکٹ کا علم ہے اس کے بارے میں بہت سے ڈائمینشن سے جہل کا بھی امکان پایا جاتا ہے، تو اس سے تو کسی کو انکار نہیں ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ ہر علم خطا ہوتا ہے، اس کی نیچر میں خطا ہے، یہ بات خطا ہے، یہ بات غلط ہے، اور ہم اسی پر مصر ہیں۔ تو بنابر فلسفے کے ایک طالب علم کو، ایک دانشور کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارا علم، چاہے وہ حضوری علم ہو چاہے حصولی علم، ہمارا حصولی علم وہ اشیاء کے بارے میں ہو، اشخاص کے بارے میں ہو، یا نظریات کے بارے میں ہو، یا عقائد اور ایمانیات کے بارے میں ہو، وہ صحیح ہو سکتا ہے، وہ یقینی ہو سکتا ہے۔ شرط صرف یہ ہے کہ ہم نے اس علم کے حصول میں خطا کی در اندازی کا دروازہ بند کیا ہو۔ اب آخری سوال یہ کہ ہم خطا کی در اندازی کا دروازہ کیسے بند کیا جا سکتا ہے؟ تو ارسطو سے لے کر آج تک ہمیشہ منطق دانوں نے یہی تو کام کیا ہے کہ وہ ہمارے علم میں، ہماری فکر میں خطا کی در اندازی کا دروازہ بند کر دیں۔ اگر حصولی علم میں ہمارے حواس صحیح کام کر رہے ہوں اور ہم مقدمات فکر میں خطا کا دروازہ بند کر دیں، یعنی ہم جو بھی برہان اور استدلال اور ریزننگ کا پروسیس کر رہے ہوں، اس میں جہاں سے خطا آ سکتی ہے، جس کی نشاندہی علم منطق نے کر دی ہے، منطق نے علم نے بتا دیا ہے کہ آپ کی قیاس کی شکل کیا ہونی چاہیے، آپ کے مقدمات کیسے ہونے چاہیے، کیسے مقدمات ہوں تو آپ کا علم یقینی ہوگا۔ تو اگر ہماری اس طرف توجہ ہو تو ہم یقینی علم اشیاء کا، افراد کا، کیفیات کا، نظریات کا، عبادات کا، ایمانیات کا حاصل کر سکتے ہیں۔ ہم فزیکل ورلڈ کا، میٹا فزیکل ورلڈ کا، ہم دنیا کا، ہم ملک کا، ہم ملکوت کا، ہم خدا کا یقینی علم اور یقینی معرفت حاصل کر سکتے ہیں۔ ایسا علم جس کے ساتھ جہل کا سکوپ تو ہو سکتا ہے، لیکن اس علم کی صحت، اس علم کی حقیقت کی ترجمانی اور اس کی علم کی یقین آوری میں ذرہ برابر شک باقی نہیں رہ سکتا۔ امید ہے علم کی نیچر کے بارے میں آپ دوستوں کا ویو وہ اس ٹاک کے نتیجے میں بہت کلیئر ہو گیا ہوگا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔